اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ فلائٹ اکیڈمی سیالکوٹ کینٹ۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے اور وہ بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو سیلاب، اس کی ہولناکیاں اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کے تباہ کاریوں کے نتیجے میں جو ہماری عامت الناس ہے، غریب لوگ اور جو اپنا سب کچھ لٹا چکے، مور دین 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ سینکڑوں 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لقمۂ اجل بن گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سینکڑوں لوگ بیچارے بے یار و مددگار اور وہ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ ثقافتی اور یہ جو تہذیبی اور یہ جو یلغار ہے، تو اس میں دیکھیں کہ اسی میں سے ہمارے حکمران ہونے ہیں اور اسی میں سے ہماری اپوزیشن ترتیب پانی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ اور جمہوری ادارے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ابھی ایوان اقتدار میں ہیں یا وہ جو دیوانے ابھی سڑکوں پہ ہیں، وہ انہیں تو یہ نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کا تو روز کی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ملک کی جو آبادی ہے وہ کن علاقوں میں رہتی ہے، کن کچے گھرونوں میں رہتی ہے۔ وہ ان کے پاس کھانے کو ہوتا ہے تو پورا پورا ہوتا ہے، وہ بیچارے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور سینکڑوں ایکڑ اراضی ایسی ہے کہ جہاں بجلی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ہمارے جو حکمران تھے سابقہ، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم ریاست ہے، اور وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں اقتدار نہ مل جائے، ہمیں ذمہ داریاں سونپ نہ دی جائیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دے دینا ہے، جتنی چاہے آبادی ہو، ان کو ایک ایک نفس کا ان کو اللہ کے ہاں حساب دینے کا خوف تھا۔ حضرت عمر کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں روز، سن کے ہمارے کان اور یہ باتیں کر کے اپنے ہم قد کاٹ بڑھاتے ہیں، لوگوں میں وقتی طور پر ہم پنجابی میں کہتے ہیں بیجا کرواتے ہیں، حضرت عمر کا نام لے کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے، ابو بکر کا نام لے کے، اور کہ بھئی وہ ریاست مدینہ نام لیتے نہیں تھکتے۔ ہمارے کان پک کے یہ کہ کب خدا کے لیے ان کا کوئی عشر عشیر ہی ہمارے ہاں نافذ ہو جائے تو ہمارے ملک میں ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا گہوارہ ہمارا ملک بن جائے۔ لوگ بیچارے جو پریشانی کے عالم میں انصاف کے لیے در مارے پھرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح لوگ بیچارے تھانوں میں، کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ہم بتائے وہ طریقوں پہ عمل کریں، ان سزاؤں پر، اس عدل پر، اس انصاف پر جن کی ان کی حکومتیں کامیاب تھیں، تو وہ لیتے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام منتخب کیا ہوتا تو یہ میں کبھی بار امانت جو ہے وہ اپنے سر نہ لیتا۔ اتنا خوف، اتنا ان کا لباس دیکھیں آپ، فقیری کے بیچ میں یہاں جو ریاستی کے مدینہ کے دعوے دار ہیں اور جمہوری اداروں کے راگنیاں الاپ رہے ہیں، ان لوگوں کا رہن سہن دیکھیے آپ۔ یہ لوگ بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ہاں، اور کچھ تو نظر آنا چاہیے، کچھ تو جھلک نظر آنی چاہیے۔ آپ غریب کی کٹیا کی طرح کبھی آپ بھی رہ کے دیکھیں، تب آپ دعوے دار بنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کوتوالوں کو، تھانے داروں کو، کہ آپ اپنے دروازے بند نہ کرنا، 24 گھنٹے اپنے دروازے کھلے رکھنا، ورنہ امیر لوگ اور مالدار لوگ وہ غریب کو کھا جائیں گے۔ جب رسائی نہیں ہوگی، کیا خوبصورت نظام تھا۔ یہ ڈٹرمنیشن ہے، یہ دیکھیں، یہ عزم ہے، یہ اولو العزمی ہے، ہاں، کہ اس دور میں نہ موبائل تھے، نہ فضائل تھے، نہ ہمارے مسائل تھے، نہ ہمارے پاس راکٹ سائنس تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کا عزم صمیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، اللہ کا خوف تھا۔ تو دیکھیں 20 سے 28، اور دیکھیں آپ سنتے ہیں نا کہ اتنے لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا ان حکمرانوں کے اوپر، ان کے کرداروں کے اوپر۔ روز ہم اپنے غازیانہ صفات وہ ہے اور اس کی عزت اور حاصل کرنے کے لیے ان کے نام لیتے ہیں۔ کبھی اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
آج جو یہ سیلاب آیا سب کا امتحان ہے، ہمارا انتظار ہے، امتحان ہے، مخیر حضرات کا امتحان ہے، وہ لوگ جو بیچارے خود اس پاداش میں کیا وجہ تھی، ان کا اپنا امتحان ہے، پوری دنیا دارالامتحان سے گزر رہی ہے۔ سیلاب تو چلا گیا، اب اس کے اثرات باقی ہیں، ان کے باقیات باقی ہیں جو بڑے ہولناک ہیں، آپ ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی دیکھیں اقوام متحدہ میں ان کی دیواروں کے اوپر ٹھیک ہے سارا کچھ لگا دیا گیا، لوگ روئے ہیں، جنرل سیکرٹری رویا ہے، اور وزارت خارجہ میں سے جو ان کی وزیر آئی ہوئی تھی وہ رو پڑی ہے کہ اپنے حالات دیکھیں، نہیں رونا آتا تو ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو رونا نہیں آتا۔ بہت سی تنظیموں نے، بہت سے لوگوں نے یعنی اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا لوگوں کا۔ اصل بات یہ ہے اب جب ان کی آباد کاری ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس کوئی گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی در ہے، طرح طرح کے یعنی دیکھیں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اور لوگ لقمہ اجل کے بڑا یہ مہینوں سال کا، پھر وہ لوگ بیچارے کمر کس کے ہمت باندھ کے وہ لوگ اپنے کچے گھروں کو جو ہیں وہ لیپا پوٹی کر رہے ہیں اس کو، یعنی وہ یعنی مٹی کے وہ۔ اچھا ہمارے ہاں یہ دیکھیں انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ڈالو والی کما والی یہ کون سے گاؤں ہیں، یہ دھیلا کون سے گاؤں سیالکوٹ میں رہتے ہیں، انہیں کیا پتا رم جم لمچپ رائے ونڈ رن پٹھانی جیا بگا وہ کہاں ہیں یہ، اور وہ جو علاقے ان کا رجحان کا نام سن لیا، دسویلے کا نام سن لیا انہوں نے، اللہ جانتا ہے مجھے غالب گمان ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری آبادی پورے ملک میں رہ کر رہی ہے اور ان کا کون پرسان حال ہے۔ یہ تو اب سیلاب سے پتہ لگ گیا کہ کہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ وہ قسم پرسی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی میرا خیال اسٹیٹ نہیں ہے جو غیر ذمہ دارانہ قسم کا رویہ اپناتی ہو اپنے لوگوں کے رہنے والوں کا۔ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے گھروں کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی نوکریوں کا اس کا انتظام کرنے، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جاتے ہیں اور یہ تصویریں کھنچاتے ہیں اور یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیول پر بڑا کچھ ہوا لیکن بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور دیکھیں ایوان میں یہ لوگ پارٹی اور بھائی فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے، اسی میں یہ پھر رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے جائیے جا کے جب آدمی کسی غریب کے پاس پہنچتا ہے، اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے امیر کو کہتا ہے تو پہنچ، غریب کو کہتا ہے، یعنی غریب سے مراد یہ ہے جو لوگ یعنی ہمارے مسیحاؤں کے منتظر ہیں کہ تو اپنے گھر بیٹھ تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ان تک رسائی کریں۔ اب سیلاب کے دنوں میں انہیں پتہ لگ گیا کہ ہماری آبادی کن حالات میں رہتی ہے، وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن میں وہ بیچارے اپنی زندگی کرنے پر مجبور ہیں۔ اور خدا کے لیے تو میرے آشیانے کو تو تھے 4 دن کے، اور چمن اڑ گیا آشیاں آتے آتے، یہ چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ آپ یہ دیکھیں، اور کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ زندگی کیا ہے مفلس کی قبا جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے ذرا جا کے دیکھیں تو اسی ان لوگوں کے پاس آج جو بیماریاں طرح طرح کی وہاں پہ پھوٹ رہی ہیں، کوئی گیسٹرو، اور یہ دیکھیں ہماری یہ جو ابھی یہ 2 پیر یہ بیماری ہے، کرونا، اور بھائی یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ آیا ہوا ہے۔ اب ضرورت ہے ان کو، اور وہ بیچارے جب پانی وہاں سے اتر رہے ہیں تو بچوں کی وہاں پہ لاشیں نکلیں گے، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی المیہ نہ پھوٹ پڑے۔ جلدی کریں، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ سال لگ جائیں گے، اور ایک محدود تخمینے کے مطابق یہ $50,000 یعنی اس کے لیے $50 ارب ریکوائر ہیں ان کے لیے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے، these are the circumstances, these are the points when the frustration and اور یہ جو ہمارے پاس disrespect for the rulers یہ پریویل کرتی، انکریز ہوتی ہے، اور یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتے ہیں جب قومیں بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ خدا کے لیے وہ وقت نہ کہیں آ جائے، کوئی قومی المیہ نہ بن جائے، آپ لوگ آگے بڑھیے۔ تو میں نے اس سارے خلاصے کو ایک نظم کی صورت میں نے لکھا ہے، اور یہ مجھے چند دن لگے ہیں، تو آپ یہ سنیے، یہ جو میں نے المیہ حکمرانوں کا اور وہ لوگ جو دیوانہ وار کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ایوان اقتدار میں پھر سے جایا جائے، ان کا ہلکا سا میں نے نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے، اور یہ میں آپ کی بزم میں پیش کرتا ہوں کہ کچے گھروندے ٹوٹ کے پانی میں بہہ گئے، بے یار و مددگار لوگ دکھ یہ بھی سہ گئے، کتنی معصوم جان نیند ابدی سو گئے، کتنے بے ہوش نیم جاں
کتنے اپاہج ہو گئے، سایہ فگن ہے جن پہ غضب ناک آسماں، پاؤں تلے فرش ہے نہ چھپنے کا کچھ سماں، التجائیں سسکیاں آہو فغاں، ہر دیدہ اشک بار، ان کو ترس نہ غیرت قومی کا کچھ ہے پاس، ایوان اقتدار میں سوچو بچار اور ہے، اور شہر انتظار میں نقشہ ہی کچھ اور ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، ایوان اقتدار میں محفل سجی ہوئی، میدان انتظار میں نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ غور سے سنیے، یہ جرم ضعیفی کی کہتے ہیں نا سزا مرگ کی وجہ جات ہوتی ہے، یعنی جرم ضعیفی کی سزا یعنی مرگ مفع جات جو ہوتی ہے، سینکڑوں لوگ لقمہ اجن بن گئے، یعنی وہ لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، کروڑوں گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور ہمارے ہاں کیا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرف جو ہماری اپوزیشن ہے، اور دونوں اور جنون ہے صنف نازک ہے، اور صوفیانہ ہے کلام، اللہ کی تال پر جھومنا ہے، خوبصورت شام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے سارے لوگ ایک ہو جاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اور قوم کا سوچو، اور عوام کا سوچو، اور جس مہنگائی کی چکی میں یہ عوام پس گئی ہے، لوگوں کو کھانے کے لالے پہلے ہی پڑے ہوئے تھے، اوپر سے 3.5-4 کروڑ عوام کا یہ بوجھ ہے، ہم سب نے مل کے اس کو بھگتنا ہے، سب نے مل کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے، اور خدا کے لیے اقتدار کے رسہ کشی چھوڑ کے، یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے سکوت ڈھاکہ سے سبق کوئی نہیں سیکھا، ہم لوگ نوٹ پڑھتے ہیں، میرے پاس بچے سیکنڈ ایئر کے، آج ہمارا یعنی 4th ایئر کا BCom کا پیپر تھا، وہ بچے میرے پاس 3 سے 4 آئے ہیں پیپر دے کے بتانے کے لیے کہ یہ سوال ہمارے پاس آئے ہیں، کیا یہ ہمارے سارا کچھ سلیبس تک محدود ہے؟ کیا ہمارے یہ پاکستان کیسے بنا، کن ہم جو ہے ابتلاؤں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس کو جن ہمارے مسیح اور مشاہیر نے اور دن رات ایک کر کے اور یہ ملک حاصل کیا، اور ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، روز اس کی باتیں ہوتی ہیں، روز اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کا عشر عشیر جو آپ لوگ لاگو کر دیں تو ہمارے ملک سے بھوک اور ننگ اور افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ خدا کے لیے لوگوں کے دکھ اور درد کو دیکھیں، ابھی تک میں نے MPA MNA اگر میں آپ کو محدود یعنی اندازہ لگا کے بتاؤں معاشیات کی دنیا میں، تو اگر ایک MPA MNA جو ہمارے ملک میں یعنی الیکشن کے لیے آگے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو کون یہ اس میں حصہ لے گا، تو ڈیموکریسی تو بالکل پامال ہو کے رہ جائے گی، لیکن آپ تم ایک محدود اندازے کے مطابق 3 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں ایک الیکشن کے اوپر لوگوں کی خرید و فروخت پہ، اگر آپ لوگ اپنی اس نیک کمائی میں سے 10 لاکھ بھی ڈونیٹ کریں تو اربوں روپے کا یعنی دیکھیں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کا اس میں بھلا ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کے سروں پر چھت واپس آ جاتی ہے، کتنے لوگوں کے پیٹ کی دوزخ بجھ سکتی ہے، کتنا ہمارا انفراسٹرکچر یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ آگے تو آئیے، شاید کسی نے اعلان کیا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ٹیلی ویژن پر آ کر تبصرہ نگاروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا راگنی الاپتے ہیں، لوگوں کے دکھ و درد کا اظہار بڑے خوبصورت میں کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا اپنے ملک کے بارے میں، اور خصوصی طور پہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ آگے آئیں، اس جذبے کو ماند نہ پڑنے دیں جو 1 ماہ پہلے تھا، اس کو جاری رکھا جائے، یہ بڑا لمبا سفر ہے، وہ لوگ جو بیچارے سفر کر رہے ہیں انہوں نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مائیاں عورتیں بیچارے پوچھوں سے پھیر رہے ہیں اپنے گروندوں کے اوپر، تو خدا نہ خواستہ جب ہر سال ایسا مسئلہ ہوگا کہ ان کے پختہ پکے مکان بنائے جاتے، یہ کلائمیٹ چینج دیٹ از سیپریٹ ایشو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ابھی چند دن کے لیے جذبہ ہے، اس کے بعد ایکسٹنگوش دی فائر، اس کے بعد آگ لگ جائے گی، آگ بجھے گی اور کام ختم ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی جو ہے یہ چند دن ہیں، ختم ہو جائے گی، سب نے اپنے باری باری اپنے اقتدار کا امتحان دینا اللہ کے ہاں، کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک بات کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، اور اگر آپ نے بار اقتدار اپنے ذمے لیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔